السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، دن بھر کی تھکن کے بعد آپ بستر پر لیٹتے ہیں، آنکھیں بند ہونے کو ہیں، دنیا کے شور خاموش ہو چکے ہیں، موبائل ایک طرف رکھا ہے اور زبان پر صرف ایک ہی نام ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی لمحہ، یہی چند لمحوں کی نیند سے پہلے کی کیفیت آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی روحانی سرمایہ بن سکتی ہے؟ کیا خبر کہ وہ نیند جو عام طور پر غفلت سمجھی جاتی ہے، اگر درود پاک کے ساتھ ہو تو عبادت میں بدل جائے؟ اور کیا یہ ممکن نہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب وہی شخص ہو جو دنیا میں سونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا رہا؟ بہت سے لوگ یہ سوچ کر رک جاتے ہیں کہ کہیں لیٹ کر درود پڑھنا بے ادبی تو نہیں، کہیں یہ عمل نقصان دہ تو نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ راز ہے جسے جان لینے کے بعد انسان کے ہر رات، ہر نیند اور ہر لمحہ نور بن جاتا ہے۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں، انہیں قیامت کے دن کیا عظیم انعام ملے گا، یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو ضرور جان لینی چاہیے۔ ناظرین گرامی، جو لوگ بستر پر آرام کی حالت میں بھی درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، انہیں قیامت کے دن کیا اجر ملے گا، یا کہیں کوئی نقصان تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو اچھی طرح جان لینی چاہیے، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے لیٹے لیٹے درود پڑھنا بالکل جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یا یہ در حقیقت وہ نایاب چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ تو آج ہم آپ کی خدمت میں درود شریف کے ایسے پوشیدہ راز اور ایسی حیرت انگیز بشارتیں بیان کرنے جا رہے ہیں جنہیں سن کر انشاءاللہ آپ کی زندگی کا ہر سونا، ہر نیند اور ہر لمحہ بھی خالص عبادت بن جائے گا۔ ناظرین گرامی، درود شریف جو ہے محض چند الفاظ نہیں بلکہ ایک زندہ جاوید روحانی رابطہ ہے۔ اللہ رب العزت اور اس کے سب سے محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور سب سے اہم اور دل کو سکون دینے والی بات یہ ہے کہ درود شریف حکم ہمیں خود رب کائنات نے قرآن پاک میں عطا فرمایا، یعنی بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے کے آخر میں ختم نبوت کا شاندار تاج پہنا کر واضح روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سوئی ہوئی عقلوں کو بیدار کیا، اندھی آنکھوں کو بینائی عطا کی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور لذت کی گہری وادی سے نکال کر صراط مستقیم پر خوبصورت انداز میں گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اطاعت و اتباع کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام اپنی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا ذریعہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں درود و سلام پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والا، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی عظمت اس طرح بیان فرمائی کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان عظمت کو اس طرح بیان فرمایا، جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، سب سے بہتر درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھلایا تھا، اور درود شریف سے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں درود بھیجو۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے لیے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت اور سلامتی کا نزول۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو وہ قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر چاہا تو پکڑ لے گا۔ لفظ درود نہ تو عربی کا ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ در حقیقت فارسی کا ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مدح و سلام، تعریف و توصیف، رحمت وغیرہ۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو صلاۃ کی نسبت کی ہے وہ کچھ یوں ہے، اللہ جل شانہ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا ہے اور اپنی رحمت خاص کا نازل فرمانا ہے۔ فرشتوں کی طرف صلاۃ کی نسبت عقائد دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے اور ایمان والوں کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم اپنے پیارے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف اور توصیف اور رحمت کی دعا کرنا ہے۔ رحمت کا محبت کا سلسلہ رکتا نہیں، یہ تو اب تک جاری ہے اور قیامت تک حکم خداوندی چلتا رہے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرما کر یہ مہر ثبت کر دی گئی کہ میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ ہو، ہر نماز میں، اذان میں، مسجد میں، خطبوں میں، محفلوں میں، مجلس میں، مدرسوں میں، میناروں میں، گویا کہ پورے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا رہے۔ درود ہم سب کے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جنہوں نے گمراہوں کی وادی ذلت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچایا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، دین معاملات میں اثر رکھتی ہے۔ تو یہ کیسا عظیم اور بابرکت عمل ہے
جسے اللہ خود بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور حکم بھی دیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے، اور عمل کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور نیند آ رہی ہے لیکن آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہے تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عظیم عمل میں مشغول ہیں جو رب کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں۔ دوستو، اگر آپ نیند سے پہلے روز 10 بار درود پڑھتے ہیں تو سوچئے کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہے، اور پھر اگر آپ لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو وہ نیند عبادت میں بدل جاتی ہے۔ ناظرین، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف جو ہے صرف بیٹھ کر یا وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن در حقیقت درود شریف ایک ایسا پاکیزہ ذکر ہے جو ہر حالت میں جائز اور مستحب ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود اللہ کے ذکر جیسا ہے، اور اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا بستر پر لیٹے ہوں، لیکن نیت کا اخلاص اور دل کا لگاؤ ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ادب، محبت اور تقوی شوق کی ہے تو درود شریف لیٹ کر پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب اور باعث رحمت ہے۔ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ اس کا ذکر سے محروم نہیں ہوتے۔ درود ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جو ناپاکی سے نہیں روکتا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روحانی پیغام اور محبت کا خوبصورت تحفہ ہے۔ یہ بھی اچھی طرح جان لیجئے کہ درود دنیا اور آخرت میں کتنی عظیم فائدے دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، تو جس نے روز سونے سے پہلے درود پڑھا وہ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پر غور کیجئے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 10 بار درود پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے کہ سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہیں، درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے، اور رب کی رحمت کیسے اس پر برس رہی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، دل بوجھل ہے، گھر میں بے برکتی ہے تو درود شریف کو اپنا مستقل معمول بنا لیجئے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے درود پاک پڑھا کیجئے، اور جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے؟ تو اس کا واضح جواب ہے نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اگر ادب، نرمی، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ بستر پر لیٹے تو اپنے موبائل کو بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف ایک ذکر پر لگا دیں۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت عظیم ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہے اور آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیے کہ یا اللہ، میں تیرا بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر تو جیسے تیرا قریب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی۔
درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اس رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت پڑھ رہا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام قسطالی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پڑلا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے پرچے مبارک نکال کر اس کے پڑلے میں رکھ دیں گے، جس سے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پڑلا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن، اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، خاص طور پر ان لوگوں پر ہیں جنہیں اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اتنے احسانات کسی پر نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات کھلتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم اس بات کا نہیں کہ آپ کو تجارت یا مال و دولت کا نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ فکر اور غم اس امت کے لیے تھا کہ میری امت کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، قربان ہو جائے۔ ہماری جانیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے بارے میں فکر کرنے پر صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا تو کرنی چاہیے، یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس پر کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور کیونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہدیہ بھی جواب دیں گے، اور جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے
کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دن بھر میں کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ورنہ مختصر درود پڑھ لیں۔ نمبر 1، صلی اللہ علی محمد النبی علیہ وسلم، اور مختصر کرنا ہو تو یہ پڑھ لو۔ نمبر 2، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برس اجر و ثواب کے ذخیرہ بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں اس خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر اور درود کی کثرت میں ڈوبے رہتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا والحمد للہ رب العالمین۔